ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک قائم کی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دونوں جہاں میں ہم کو ضرورت علی کی ہے، بے شک راہ نجات محبت علی کی ہے۔ صحابہ میں کی علی نے اطاعت نبی کی، جو صحابہ میں کی علی نے اطاعت نبی کی، جو مشہور وہ جہاں میں عبادت علی کی ہے، مشہور وہ جہاں میں عبادت علی کی ہے۔ اور بعد از علی جہاں میں ہوئے جتنے بھی ولی، بعد از علی جہاں میں ہوئے جتنے بھی ولی، ظاہر سبھی میں شان ولایت علی کی ہے، ظاہر سبھی میں شان ولایت علی کی ہے۔ اور صدیاں گزر چکی ہے مگر دشمنوں کے سن، صدیاں گزر چکی ہے مگر دشمنوں کے سن، تاری دلوں میں آج بھی ہیبت علی کی ہے، تاری دلوں میں آج بھی ہیبت علی کی ہے۔ اور نفرت جہاں علی سے ہو ایمان نہیں وہاں، نفرت جہاں علی کے ہو ایمان نہیں وہاں، ایمان کی دلیل محبت علی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نفرت جہاں علی سے ہو ایمان نہیں وہاں، ایمان کی دلیل محبت علی کی گئے۔ پھر شاعر فرماتا گئے، پھر بڑھ رہا گے ظلم مسلمانوں پہ 400، پھر بڑھ رہا گے ظلم و ستم مسلمانوں پہ 400، ہم سب کو آج پھر سے ضرورت علی کی ہے، ہم سب کو آج پھر سے ضرورت علی کی ہے۔ اور شاعر فرماتا ہے کہ میں علم کا ہوں شہر، علی اس کے باب گے، میں علم کا ہوں شہر، علی اس کے باب گے، فرمان مصطفیٰ میں یہ شہرت علی کی گئے، فرمان مصطفیٰ میں یہ شہرت علی کی گئے۔ اور کتنا پیارا شعر لکھا، مومن کبھی نہ ہوگا وہ ہرگز اے سنیوں، مومن کبھی نہ ہوگا وہ ہرگز اے سنیوں، جس کے دل میں بھی تھوڑی بھی عداوت علی کی گئے، جس کے دل میں تھوڑی بھی عداوت علی کی گئے۔ اور عشق رسول پاک سے سرشار ہے وگی، عشق رسول پاک سے سرشار ہے وگی، پنہا دلوں میں جن کے عقیدت علی کی ہے، پنہا دلوں میں جن کے عقیدت علی کی ہے۔ اور لوٹا گئے نہ لوٹے گا خالی کبھی کوئی، لوٹا ہے نہ لوٹے گا کبھی خالی کوئی، فضل خدا سے آج بھی سخاوت علی کی گئے، فضل خدا سے آج بھی سخاوت علی کی گئے۔ اور آخر میں شاعر فرماتا ہے، سرداری جن کے گھر میں ہو جنت کی اے نسیم، سرداری جن کے گھر میں ہو جنت کی اے نسیم، پھر کیوں نہ کہیں نہ شان سے کہ جنت علی کی گئے، پھر کیوں نہ کہے ہم شان سے کہ جنت علی کی گئے۔ الحمدللہ ہم سب علی والے گئے اور علی سے محبت کرنے والے گئے، اور یہی محبت علی ہم سب کی نجات کا ذریعہ گئے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج چوتھے خلیفہ حضرت علی کے مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں عرض کرنی گے، آپ کو سننی گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام علی ہے،
اصل نام کیا گے؟ علی گے، اور آپ کے والد کا نام ابو طالب گے۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب گے، اور آپ کے والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد گے۔ حضرت علی کے والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی گے۔ حضرت علی کون گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی گئے۔ اور دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوتے ہیں، بے شمار انسان۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن میں ذرہ برابر بھی خوبی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں خوبی ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، لیکن یہ علی گئے کہ جن میں کمال اور خوبی بے شمار اللہ نے پیدا فرمائی گئے، کمال اور خوبی بے شمار رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیر خدا بھی گئے، داماد مصطفیٰ بھی گئے، حیدر کرار بھی گئے، صاحب ذوالفقار بھی گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار بھی گئے، حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی گئے، صاحب سخاوت بھی گئے، صاحب شجاعت بھی گئے، عبادت اور ریاضت والے بھی گئے، فصاحت اور بلاغت والے بھی گئے، علم والے بھی گئے، حلم والے بھی گئے، اور فاتح خیبر بھی گئے، اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی گئے، میدان خطابت کے شہ سوار بھی گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ آپ کے اندر بے شمار کمال اور خوبیاں پائی جاتی گئے، اس لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی گئی اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ مظہر العجائب والغرائب، حضرت مولا علی مشکل خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مقدس ہستی گئے کہ ان کے تعلق سے اتنے وقت میں بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ اتنے وقت میں شان علی بیان ہو سکے، اتنے وقت میں شان علی بیان ہو سکے۔ اس کے لیے کافی زمانہ ہمارے لیے درکار ہے کہ اگر اتنا زمانہ ہمیں ملے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے سمندر میں سے کچھ قطرے بیان ہو سکتے ہیں، وہ بھی کچھ قطرے، پوری شان تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داماد مصطفیٰ بھی گئے۔ سوچے جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادی فاطمہ عطا فرمائی ہو نکاح میں، بھلا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مقدس ذات ہے کہ نو عمر لڑکوں میں یعنی چھوٹے لڑکوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے، سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی ذات لڑکوں میں حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اور اس تعلق سے محمد بن اسحاق فرماتے گئے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ دونوں نماز پڑھ لگے گئے، تو مولا کائنات نے دیکھا یہ دونوں نماز پڑھ لگے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا گئے، یہ کس کی عبادت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ نے یہ دین منتخب فرمایا گے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے رسول کو بھیجا گے، کہا میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، اے علی میں اسلام کی دعوت تمہیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اسلام ضرور قبول کروں گا، لیکن پہلے میں اپنے باپ ابو طالب سے پوچھ لو، مشورہ کر لو، اس کے بعد میں ایمان قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، رات ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے دل میں ایمان کی روشنی عطا فرمائی، لیکن بات مشورے کی تھی۔ جب صبح ہوئی حضرت علی نے مشورہ کیا، اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو رات کو فرمایا تھا میں نے قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور امام اہل سنت فرماتے جب حضرت علی نے اسلام قبول کیا تھا تو عمر زیادہ نہیں تھی، فقط 8 سال کی عمر تھی۔ 8 سال کی عمر میں ہمارے نبی پر ایمان لائے اور اللہ اکبر کلمہ طیبہ پڑھا۔ سوچو وہ علی کی شان کا عالم کیا ہوگا جس نے 8 سال کی عمر میں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان قبول کیا گیا۔ اور اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مقدس ذات ہے کہ جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کیا گیا،
آنکھ کھولتے گی سب سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار کیا گیا. اور صرف اتنا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پالا گیا. حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا گیا. ابو طالب سے ہمارے آقا نے فرمایا ابو طالب اے میرے چچا آپ حضرت علی کو میرے حوالے کر دو, اس لیے کہ اس وقت قریش میں قحط پڑ گیا. تو حضرت علی کو حضور نے لے لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی. سوچو جس کی پرورش مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوئی گا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ کی عادتوں کو سیکھا, اللہ اکبر, آپ کے بیٹھنے کو سیکھا, آپ کے اٹھنے کو سیکھا, آپ کے بولنے کو سیکھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اکبر پوری زندگی حضور کی محبت میں گزاری, صحبت میں گزاری اور اللہ اکبر آپ سے علم حاصل کیا, آپ سے حدیثیں سیکھی, آپ سے حدیثیں سنی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا, میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے کے, میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے کے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ جن کی شان اتنے وقت میں بیان نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات میں اپنا بھائی فرمایا. عقد مواخات میں سوچو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی فرمایا ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت قائم کے صحابہ کے درمیان, یعنی ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا, ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا, یعنی صحابہ کے درمیان اخوت قائم کے. اور یہ مشکات شریف کے اندر بھی گئے اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے کہ اخوت قائم کی. تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کر دی, یعنی ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا بھائی آپ نے کسی کو نہ بنایا. تو اللہ اکبر. حدیث پاک میں گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. سوچو جس علی کو نبی نے اپنا بھائی عقد مواخات میں فرمایا گو اس علی کی شان کا عالم کیا ہوگا. لیکن جس علی کو حضور نے اپنا بھائی کہا, لیکن اللہ اب تک کوئی ایسا مائے کا لال پیدا نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ حضرت علی نے کبھی ہمارے نبی کو بھائی کہا ہو, کبھی کہا ہو کہ محمد بھائی یہاں پر آؤ, کبھی ایسا نہیں کہا. بلکہ جب بھی حضرت علی نے, بلکہ حضور نے حضرت علی کو بھائی کہا, لیکن حضرت علی نے کبھی بھی ہمارے نبی کو بھائی نہ کہا, بلکہ جب بھی پکارا تو یوں کہا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. اور اللہ اکبر قیامت تک آنے والی نسلوں کو درس دیا کہ اللہ اکبر جو نبی کو اپنا بھائی کہے گا وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا ہے, جو نبی کو یا رسول اللہ کہے گا وہی علی والا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. آج کے دیوبندی وہاں بھی کہتے ہیں محمد صاحب, محمد بھائی تھے, محمد بھائی تھے. یہ آج کل کے وہاں بھی دیوبندی کہہ رہے گئے مولا کائنات جن کو اللہ کے رسول نے اپنا بھائی قرار دیا عقد مواخات کے اندر, کبھی بھی حضرت علی نے حضور کو بھائی نہیں کہا, بلکہ جب بھی کہا تو یا رسول اللہ کہا, یا حبیب اللہ کہا. اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہے کہ جب بھی ہمارے نبی کو یاد کرو تعظیم اور توقیر کے ساتھ یاد کرو, یعنی یا رسول اللہ کہا کرو, یا حبیب اللہ کہا کرو. کبھی ایسے الفاظ سے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو, اے ادھر آ, کہاں جا رہا ہے, کدھر بات کر رہا ہے. اس طریقے سے نبی کے بارے میں بات نہ کرو. بات کرو تو یہ کرو یا رسول اللہ کے انصر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سجل لنا اشکالنا. اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کیا کرو. اور اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہادری میں بھی بے مثل و مثال تھے, اس لیے آپ کو اللہ کو اوپر شجاعت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, شجاعت کے شہنشاہ آپ کو کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کو بہادری میں بھی بے مثل و مثال تھے. کوئی ایسا نہیں کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں آ سکا ہو. بلکہ جنگ احد کا موقع ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی, اس درمیان
کافروں نے آگے اور پیچھے سے مسلمانوں کو گھیر لیا اور اسی گھیراؤ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آ گئے۔ اللہ اکبر، جب گھیر لیا تو اللہ اکبر کافروں نے ایک آواز بلند کی کہ نبی شہید ہو گئے، نبی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے۔ اس بات کو سن کر کچھ لوگ بھاگنے لگے، کچھ لوگ تتر بتر ہو گئے، لیکن حضرت علی نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا گیا سب سے پہلے آپ نے شہیدوں میں دیکھا تو حضرت اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر زندوں میں دیکھا اللہ اکبر آپ نے نہ پایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالفقار تلوار اٹھائی اور آپ نے سوچا جب نبی رہے گی نہیں، وہ اللہ اکبر آپ نے جب تلاش کیا نہ ملے تو آپ نے یہ سمجھا کہ کبھی بھی اللہ اکبر حضور جنگ سے بھاگ نہیں سکتے گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر آسمان پر اٹھا لیے گئے ہو، جب کہیں نظر نہیں آتے گے ہو سکتا ہے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہو۔ اللہ اکبر حضرت علی شیر خدا تلوار لے کر کافروں کے درمیان گئے اور جہاں کافر لوگوں نے گھیر کے رکھا تھا، جہاں لوگ جمع ہوئے تھے، حضرت علی تلوار لے کر وہاں پر پہنچے اور ایسا حملہ کیا کہ کافروں نے راستہ دے دیا، کافر ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت علی کی نظر مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑے، آپ کو اللہ اکبر ایک گہری خوشی حاصل ہوئی کہ ہمارے نبی اللہ اکبر قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ گئے، باحیات گئے۔ اللہ اکبر جیسے دیکھا یہ خوشی ہوئی اور آپ دوڑتے ہوئے اللہ اکبر حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ پہرا دینے لگے۔ اتنے میں کافروں نے حملہ کیا، اللہ اکبر ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی ان کا مقابلہ کرو، علی ان کا مقابلہ کرو، ان کو روکو، یہ تلواریں نہ چلائے۔ مولا کائنات نے تلوار اٹھائی، کافروں کا مقابلہ کیا، پھر ایک گروایا، حضرت علی نے مقابلہ کیا، پھر ایک گروایا، حضرت علی نے مقابلہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے رہے علی ان کا مقابلہ کرو، جو آتا اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی ان سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی مقابلہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، وہ آنے کے بعد حضور سے گفتگو کرنے لگے حضرت علی کی بہادری کی، حضرت علی کی بہادری کی گفتگو کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ اکبر جن کو آپ نے اپنا داماد بنایا، اللہ اکبر جن کو اللہ اکبر آپ نے صحابیت کا مرتبہ دیا گے، اللہ اکبر وہ تو آپ کے نام پر ایسے لڑ رہے گے اپنی جان کی پرواہ نہیں گے، اللہ اکبر آپ کی محبت کو دیکھ رہے گے۔ اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہو منی وانا منہو، میں علی سے ہوں علی مجھ سے گے۔ تو جبرائیل نے اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے وہ سوچیں حضرت علی وہ ذات ہے جن کے بہادری کے چرچے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، جن کی شجاعت اور بہادری کے چرچے حضرت اللہ اکبر ملائکہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو یہاں تک فرماتے گئے کہ ایک بہادر شخص تھا اور اس کا نام تھا عمر بن عبد ود، اس کا نام تھا، اور اس کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کی طاقت 1000 لوگوں کے برابر تھی، 1000 لوگ ایک طرف اور یہ عمر بن عبد ود ایک طرف، تو یہ 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھتا تھا۔ تو اللہ کو اکبر ایک مرتبہ ایسا ہوا جس کو محمد بن اسحاق نے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ یہ عمر میدان میں آیا، وہ آنے کے بعد پکارنے لگا اے لوگوں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ یہ آواز کو حضرت علی نے سنا تو آپ نے حضور سے اجازت طلب کی یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے مقابلہ کرو۔ حضور نے فرمایا علی وہ عمر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 1000 لوگوں کے برابر ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا گی، خاموش ہے۔ دوبارہ اس عمر نے کہا لوگ جنت کا دعویٰ کرتے گئے کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاتے گئے، وہ جنت کہاں گئے؟ کوئی میرے مقابلے میں کیوں نہیں آ رہا گے، کسی کو کوئی کیوں نہیں بھیج رہا گے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اللہ ابا مولا کائنات نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ بار بار للکار رکھا گے، یہ بار بار پکار رکھا گے اور مقابلے کی دعوت دے رکھا گے، یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے میں جاؤں اور اس سے مقابلہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا علی یہ امر ہے 1000 لوگوں کے برابر ہے، اس سے مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، منع کیا حضور نے۔ اللہ اکبر فی تیسری مرتبہ اس نے للکارتے ہوئے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ کیا سب کے سب بزدل گئے؟ کسی میں اتنی طاقت اور مجال نہیں ہے کہ میرا مقابلہ کر سکے؟ پھر اللہ اکبر مولا کائنات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اب تو میں ضرور بھی ضرور اس کے مقابلے میں جاؤں گا، اس سے مقابلہ کروں گا۔ اللہ اکبر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے لیکن جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ امر ہے۔ لیکن حضرت علی نے عرض کیا یہ امر کیوں نہ ہو، اس جیسے کتنے بھی امر آ
جائے ان سارے امروں کے لیے علی فقط کافی ہے، علی تنہا کافی ہے۔ وہ اللہ جس کو 1000 لوگوں کے برابر کہا جاتا تھا، حضرت علی اس کے مقابلے میں آیا اور آنے کے بعد کتنا شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے کہا کون ہے جو ایسا حضرت علی کی طرح طاقتور ہو، کون ہے جو اللہ اکبر مولا کائنات کے مقابلے میں آ سکے؟ آپ نے فرمایا تو بار بار للکار کے کہہ لگا کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے؟ تیری آواز کا جواب دینے والا کوئی نہیں، ایسا گمان نہ کرنا، میں تیری آواز کا جواب دوں گا، میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے عمر نے کہا کہ تو کون ہے، آپ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گے؟ کہا کہ میں علی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ عبد مناف کے بیٹے کو؟ تو اللہ اکبر، حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں اللہ اکبر، میں ابو طالب کا لڑکا ہوں اور تیرے مقابلے کے لیے آیا ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ نے یہ کہا اور مقابلے کے لیے اللہ اکبر آپ چل دیے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو یہ آگ بگولا ہو گیا اور یہ پہلے دن یہ کہنے لگا کہ میں آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ تو میرے بھائی کے لڑکے ہیں اور اللہ اکبر آپ کے چاچاؤں میں بہت سے ایسے گئے جو آپ سے عمر میں زیادہ گئے، اس لیے میں آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا، آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ لیکن مولا کائنات نے رشتہ داری کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ وہ رشتہ داری بیان کر رہا ہے، یہ دیکھا کہ بات محبت کی ہو رہی ہے، بات اللہ وہ اسلام کیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا، نبی کو چیلنج کر لگا گے اور مسلمانوں کو چیلنج کر لگا گے۔ اللہ کو اکبر۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ اکبر تو بھلے رشتہ داری بیان کرے لیکن میں تجھے قتل کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں کرتا ہوں، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ پھر وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میں رشتہ داری بیان کرتا ہوں، یہ مقابلے کی بات کرتے گئے۔ پھر وہ بھی سامنے مقابلے کے لیے آیا، اس نے اللہ محبت تلوار اٹھائی اور اللہ محبت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ حضرت علی نے اس حملے کو روکا، لیکن اللہ محبت وہ آر پار ہو کر اتنی زبردست تلوار لگی کہ اللہ محبت کن پٹی تک اللہ محبت وہ تلوار چلی آئی اور آپ کا سر زخمی ہو گیا اللہ محبت۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اللہ اکبر وہ ایسے بہادر تھے، اپنے آپ کو سنبھالا اور ایسا وار اس کے کندھے کی رگ پر ایسا وار کیا، ایک ہی وار بھی وہ چکنا چور ہو گیا، زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اتنے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے، علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ اکبر اس وقت جب حضرت علی نے 1000 لوگوں کے برابر جس کی طاقت کو مانا جا رہا تھا اس سے مقابلہ کیا اور اسے زمین پر ڈھیر کیا، تو اس وقت کا میدان کا ذرہ ذرہ یوں پکار رہا تھا شاہ مردہ شیر یستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ بھائی حضرت علی شیر خدا گئے کہ جن کو 1000 کے لوگوں کے برابر کہا جاتا ہو، لیکن حضرت علی فقط تنہا انہیں کافی ہو جاتے، 1000 لوگ مقابلے کے لیے آتے لیکن اللہ اکبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تنہا ان کو کافی ہو جاتے۔ سوچو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا عالم کیا ہوگا، آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ احادیث میں آیا گیا، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ جتنی حدیثیں حضرت علی کی شان میں حضور نے ارشاد فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے حق میں نہیں، جتنی حدیثیں اور جتنے ارشاد حضور نے حضرت علی کی شان میں فرمائے اتنے کسی کے حق میں نہیں گئے۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی تم مدینے میں رہو، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو، جنگ تبوک کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو حضور جنگ تبوک کے لیے نکلے، حضرت علی وہاں پر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے حضرت علی کو تانا دیا، یہ دیکھو حضور ساتھ نہیں لے گئے، جنگ تبوک میں جا رہے ساتھ نہیں لے گئے، جنگ تبوک میں جا رہے ساتھ نہیں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ طنز کرتے گئے، وہ لوگ یہ کہتے گئے کہ دیکھو حضور کو علی سے کوئی محبت نہیں، اس لیے تو جنگ تبوک کے لیے نہیں لے جا رہے گئے اور یہاں پر چھوڑ کے جا رہے گئے۔ تو اللہ اکبر۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلت ہارون میں موسیٰ، آپ نے فرمایا علی کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طریقے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، کہا میں جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، تجھے اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، تجھے اپنا خلیفہ بنا کے جانا ہو۔ سوچے وہ حضرت علی جن کو حضور نے اپنا خلیفہ بنایا۔ لیکن ایک بات عرض کروں
کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا بخاری مسلم کی، کہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ اکبر جس طریقے سے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا خلیفہ بنا کر گئے تھے، میں تمہیں اس طریقے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو رافضی لوگ اس حدیث سے کیا مراد لیتے معلوم ہے؟ اور دیکھو حدیث سمجھنا ہر ایک کی بات نہیں ہے، ہر کوئی حدیث کو نہیں سمجھ، حدیث کو وہی سمجھے گا جو عاشق رسول ہوگا، جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا گا، اسی کو حدیث سمجھ میں آئے گی، ہر کسی کو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. رافضی لوگ کہتے دیکھو حضور نے فرمایا میں اس طریقے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، مطلب یہ کہ حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ گئے، سب سے پہلے خلیفہ. لیکن ہمارے علماء نے کہا نہیں، یہ حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ گئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتی طور پر خلیفہ بنایا تھا. اللہ اکبر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مطلق خلیفہ نہیں بنایا تھا کہ سب سے پہلے خلیفہ آپ گئے، وقتی طور پر بنایا تھا. اور یہ حدیث سے یہ رافضی لوگ کہتے گئے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی گئے، لیکن حضرت علی سب سے پہلے خلیفہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے خلیفہ عثمان اور چوتھے خلیفہ کون ہے؟ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنیں حدیث پاک اللہ اکبر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر علی سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا، علی سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا، اور مومن کبھی علی سے عداوت نہیں رکھ سکتا. مومن کبھی بھی علی سے عداوت نہیں رکھ سکتا. مطلب یہ ہے کہ پکے مومن ہونے کی علامت علی سے محبت کرنا ہے، حضرت علی سے محبت کرنا گی، یہ ایمان کی دلیل ہے. پھر آج کل لوگ علی پر بھونکے اور کہے کہ علی کو کیوں مانتے ہو، علی کو کیوں مانتے ہو؟ کہا کہ علی کو ماننا گی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور وہی پکا مومن ہوگا جو علی کو مانے گا، اور علی کو وہی نہیں مانے گا جو منافق ہوگا. منافق علی کو نہیں مانگے گا، لیکن اللہ کو اکبر مومن جو ہوگا وہ علی کو ضرور مانے گا. یہ محبت ایمان کی دلیل ہے. اور اللہ کو اوپر میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سب علی فقط سبنی. حضور نے فرمایا کہ جو علی کو برا بھلا کہے گا وہ مجھے برا بھلا کہے گا. علی کو گالی دینا یہ حضور کو گالی دینا ہے. سوچے جو لوگ حضرت علی کے بارے میں برا برا کہتے گئے اور اللہ اکبر علی کے بارے میں بکواس کرتے اور کہتے گئے کہ اللہ اکبر علی ایسے گئے، علی ایسے گئے، علی کی شان بیان نہ کرو، علی کے فضائل بیان نہ کرو. ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا کہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ اکبر علی سے دشمنی رکھے گا یا اللہ اکبر علی سے نفرت کرے گا یا علی کے بارے میں برا بھلا کہے گا، حضور نے فرمایا فقط سب بنے، اس نے مجھے برا بھلا کہا. دیکھو حضرت علی کی حضور سے کیسی نسبت اور کیسی قرابت ہے. حضور نے فرمایا کہ علی کو گالی بولنا یہ مجھے گالی بولنے کے برابر ہے. اس لیے علی کو کبھی بھی گالی نہیں بلکہ علی سے محبت کرنی چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت اور چاہت رکھنی چاہیے. اور ہم مومن ہیں کہ علی کی محبت ہمارے نصیب میں آئی ہے، ہماری قسمت میں آئی ہے، ہماری تقدیر میں لکھی گئی علی کی محبت. اور کیوں نہ کہیں ہم علی سے محبت کرنے والے گے، اس لیے کہ علی سے محبت کرنے والے ہی کی جنت ہے. جنت اسی کے لیے جو علی کا ہوگا، اور جو علی کا نہیں ہوگا جنت اس کی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. ہم علی والے یقیناً جنتی گے اور علی کی محبت میں جنت میں جائیں گے. کون ہے جو ہم پر بکواس سے کرتا ہے کہ ہم علی کے خلاف بولتے گے، ہم علی سے نفرت رکھتے گے، ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے؟ بھائی ہماری حیثیت کیا؟ ہمیں چار دیواری کے باہر کوئی نہ پہچانتا ہو. اور اللہ آج کل کے ملے بکواس کرتے ہیں کہ ہم علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ہم اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے. ہم بغض رکھنے والے کون ہے؟ سوچ لے ہم علی سے محبت کرنے والے، ہم علی سے پیار کرنے والے گے. اور ہمارا پیار علی سے ایسا گے کہ اگر کوئی یہ دل گواہی دیتا ہے اور یہ دل بولتا ہے، اگر کوئی کہے تلوار کے زخم کھا لے تو میں یہ کہوں گا تلوار کے زخم کھانے نہیں ہے، تلوار سے گردن الگ کر دے محبت علی میں. یا علی یا علی اللہ اکبر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی علامت ہے. اور یقیناً ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقط احبنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی. تو ہم نبی سے محبت کریں اور علی سے محبت نہ کریں، یہ ہماری محبت کس کام کی گئی؟ ہم علی سے بھی کرتے گے اور نبی سے بھی کرتے گے. اور حضور نے فرمایا
فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، یعنی جس نے علی سے دشمنی کی اس نے حضور سے دشمنی کی، اور جس نے حضور سے دشمنی کی گویا وہ اللہ کو دشمن رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم علی کے غدار اور اللہ اکبر ہم علی سے محبت نہیں کرنے والے نہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے گے، علی سے پیار کرنے والے گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کی دلیل ہے، ہمارے پکے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ اکبر آج کل کے کچھ ملا جو ہے وہ اللہ اکبر بکواس سے کرتے ہیں کہ لوگ علی سے محبت کرتے گئے تب بھی بکواس سے کرتے گئے، اور علی سے اللہ اکبر ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی محبت نہ کرے، بلکہ علی سے محبت ضرور بھی ضرور کرنی چاہیے۔ بلکہ اللہ اکبر دیکھیں علی سے محبت کرے، لیکن ایک حدیث پاک سنا دوں، محبت ایسی کرے جتنا شریعت حکم دیا، حد سے پار ہو کے محبت نہیں، کسی سے بھی نہیں، اس لیے کہ جو حد سے پار ہو کے محبت کرتے ہیں وہ سنیں۔ آج لوگ ہیں نا یہ شیعہ لوگ یہ حضرت علی سے محبت کرتے گئے، لیکن میں یہ بات آج کہوں کہ وہ شیعہ لوگ وہ نہیں جو حضرت علی سے محبت کرے، شیعہ وہ لوگ ہیں جو علی کا نام لے کے اپنی فیکٹریاں اور اپنے پیٹوں کو آباد کرے اور دوسرے صحابہ پر بھوکے وہ شیعہ گئے، اور علی کی محبت کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہی علی سے محبت کرنے والے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ لوگ حد سے زیادہ محبت کرنے لگے، اور کیسی محبت کرنے لگے بتاؤں آپ کو، حضرت علی کو خدا ماننے لگے، حضرت علی کو خدا ماننے لگی، حضرت علی سے محبت ہے کہ خدا کا انکار ہے۔ محبت تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ علی کو بھی مانتے اور خدا کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے گے، علی کی بھی مانتے گے اور خدا کو بھی مانتے گے۔ اللہ محبت دیکھیں حدیث پاک حضرت بزار ابو یعلا و حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے گئے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے حضرت علی فرماتے مجھے بلایا اور فرمایا کیا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ کس کو فرمایا؟ حضرت علی کو فرمایا کہ تمہاری حالت کس کے جیسی ہے؟ حضرت عیسیٰ جیسی۔ الفاظ یاد کر لیجئے گا کہ ہم علی سے محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں، شیعہ لوگ نہیں ہیں۔ اس پر حدیث پاک دیکھیے کہ حضور نے فرمایا علی تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنی نفرت کی کہ اللہ اکبر حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ان پر تہمت لگا دی، وہ اللہ اکبر نصارہ نے ان سے ایسی محبت کی کہ اللہ اکبر وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو اللہ اکبر اب دیکھیں سب سے پہلے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے کیسے اللہ اکبر دشمنی کی کہ اللہ اکبر حضرت مریم پر تہمت لگا دی، اور نصارہ نے کیسی محبت کی کہ اللہ اکبر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ تمہاری حالت کس کے جیسی؟ حضرت عیسیٰ جیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر سن لو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر کان کھول کر سن لو کہ میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ کیا فرمائے؟ میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے زیادہ گزر جائے گا اور میری ذات کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے گا جو میں نے کہی نہیں ہے، اور اللہ اکبر حد سے زیادہ تجاوز کرے گا، حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت علی فرماتے گئے اور اس کے بعد فرمایا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ وہ اس قدر بغض رکھے گا کہ اللہ اکبر مجھ پر بہتان باندھے گا، مجھ پر بہتان مانے گا، اور محبت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ حد سے زیادہ محبت کر بیٹھیں گے، اور اللہ اکبر نفرت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ حد سے زیادہ نفرت کرنے لگیں گے۔ اب اللہ ابا یہ جو حضور نے فرمایا دو گروہ ہو گئے، اور وہ دو گروہ کون سے ہوئے؟ رابسی اور خارجی، کہ رابسیوں نے حضرت علی سے ایسی محبت کی کہ بڑھ گئے، اور لوگوں نے کہہ دیا رابسیوں نے کہ حضرت علی خدا گئے، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی بلکہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ گئے، بلکہ شیعہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نالے پاک میں رہتا گئے۔ یہ شیعہ لوگ محبت میں اس قدر بڑھ گئے، اور خارجی اس طرح گمراہ ہو گئے کہ اللہ اکبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایسا بغض رکھا کہ حضرت علی کو کافر کہہ دیا، حضرت علی کو کافر کہہ دیا۔ اس لیے محبت بھی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ شیعہ لوگ کہیں، وہ اللہ اکبر بغض تو رکھنا ہی نہیں چاہیے، ہمارا دل محبت علی سے بھرپور ہونا چاہیے، بھرپور ہونا چاہیے۔ اس لیے محبت ایسی کرنی چاہیے جو شریعت کے دائرے میں ہو،
جیسی محبت ابو بکر صدیق نے کی، عمر فاروق نے کی، عثمان غنی نے کی، اور اللہ ابا اب تک ہمارے علماء فقہا جو محبت حضرت علی سے کرتے ہیں ایسے علی سے محبت کرے۔ اللہ ابا سے زیادہ بڑھنے والے بھی یہ بھی اللہ ابا گمراہ گئے، اور جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ تو جہنمی، یقین بالیقین وہ تو جہنمی ہے۔ اس لیے بغض نہیں رکھنا چاہیے، ضرور بھی ضرور محبت کرنی چاہیے۔ ایسے تو اور بہت ساری احادیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، بلکہ اللہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے گئے۔ اس تعلق سے بھی اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے حضرت علی کو وہ علم دیا تھا کہ اللہ اکبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے گئے کہ ہم جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کرتے تو ہمیشہ درست ہی آپ نے جواب دیا گیا۔ ابن عباس کہتے جب بھی علی سے پوچھا آپ نے صحیح جواب دیا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا تو آپ نے فرمایا علی سے زیادہ مسائل کا جاننے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ علی سے زیادہ مسائل کا جاننے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا گیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائض اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مقدمات اور فیصلوں میں اللہ ابا حضرت علی جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے نہیں فرما دیا انا مدینۃ العلم والی کیوں باب ہوا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو ایسا علم عطا فرمایا گیا، علی کو ایسا علم عطا فرمایا گیا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے گئے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا کہ یمن کی جانب حضرت علی کو بھیجا جائے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی میں نوجوان کو اور تجربہ کار بھی نہیں ہوں، کیوں مجھے بھیج رہے ہیں، میں فیصلے برابر نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی فرماتے کہ حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر دعا ارشاد فرمائے کہ حضور کی دعا کا صلہ ہے کہ جب بھی میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں صحیح فیصلہ کرتا ہوں، آج تک حضرت علی سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا ہے، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے۔ میں ایک فیصلہ آپ کو سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ کیسا فیصلہ آپ نے کیا تھا۔ دیکھیے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے ایک شخص نے اپنے غلام کو ایک لڑکے کے ساتھ بھیجا حضرت علی کا فیصلہ دے کے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دے کے کہ جو فیصلہ اتنا شاندار کرتا ہوگا تو اس کے شان کا عالم کیا ہوگا۔ کہ یمن کے ایک شخص نے ایک غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ بھیجا کہ کہا جاؤ اور کوفہ کی جانب بھیجا، تو وہ چلنے لگے۔ جب راستے میں پہنچے تو لڑکے اور غلام میں جھگڑا ہو گیا، لڑکے اور غلام میں کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اور جب جھگڑا ہونے لگا تو اللہ اکبر، یہ غلام نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لڑکا میرا ہے، یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ غلام نے کیا کہا، حالانکہ غلام کو شخص نے لڑکے کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ اب بیچ راستے میں لڑائی ہو گئی تو یہ غلام کہنے لگا کہ یہ لڑکا جو میرے ساتھ ہے وہ میرا غلام ہے۔ جب اس بات کی خبر اللہ اکبر یہ شخص کو پہنچی جس نے بھیجا تھا تو اس نے کہا کہ یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس لے جایا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ کون غلام ہے اور اللہ کو کون لڑکا ہے، یہ فیصلہ کیا جائے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت علی نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، اور پہلے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے اس غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس دیوار میں 2 سوراخ کیے جائے، اس دیوار میں کیا 2 سوراخ کیے جائے اور دونوں کی گردنوں کو باہر کیا جائے۔ اللہ اکبر، جب سوراخ کیا گیا اور دونوں کی گردنوں کو باہر کیا گیا، اس کے بعد اللہ اکبر حضرت علی نے غلام کو حکم دیا کہ جو غلام ہے اس کی گردن کو مار دیا جائے۔ کیا کہا؟ بات سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ کو مزہ آئے گا کہ واقعی میں حضرت علی کا فیصلہ دیکھو کہ غلام اور لڑکے نے، تو غلام نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، حالانکہ غلام نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ دیوار میں سوراخ کر کے اس غلام کی اور اس لڑکے کی دونوں کی گردنوں کو باہر کیا جائے اور اللہ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ جب گردنوں کو باہر کیا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو غلام ہے اس کی گردن کو مار دیا جائے۔ جب حضرت علی نے یہ حکم دیا تو اللہ جو غلام تھا اس نے اپنا چہرہ باہر کر لیا، حضرت علی کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے کہا تو ہی غلام ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی تک گردن کٹوائی نہیں ہے، میں نے فقط اتنا کہا تھا کہ جو غلام ہے اس کی گردن کو مار دیا جائے۔ واقعی میں تو غلام ہے، اس لیے تو نے اپنی گردن کو باہر کر لیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اکبر یہ اس طریقے سے فیصلے، اتنے شاندار فیصلے مولا کائنات فرماتے۔ سوچو جو ایسے شاندار فیصلے کرتا ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے، تو اللہ اکبر جس کے فیصلے کا یہ عالم ہے تو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کی
کی شان کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ اکبر شہید کر دیا گیا، اور یہ بھی خارجیوں نے شہید کیا تھا، یہ بھی اللہ اکبر خارجیوں نے اس طریقے سے کام کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ اور اللہ اکبر اتنا وقت نہیں کہ میں شہادت کا واقعہ عرض کروں، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ اتنی بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ حضرت علی کو شہید کس نے کیا تھا، خارجیوں نے کیا تھا۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک بدبخت تھا، اس نے کیا کیا، اللہ اکبر حضرت علی کو شہید کیا، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ اللہ اکبر آپ لوگوں کو پکارتے جا رہے تھے کہ چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک بدبخت آیا، اور اللہ اکبر اس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، اور اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے شہید ہوا۔ کافی طویل واقعہ ہے، لیکن واقعی کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ اللہ اکبر خارجیوں نے سازش کر کے پلان بنا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر حضرت علی نے شہید ہو کے بھی اسلام کو زندہ کیا گیا، اسلام کو بلند کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت کی گئی، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو درس دیا گیا کہ حضور کی محبت میں مر جانا یہ پکے مومن ہونے کی علامت ہے۔ حضور کی محبت میں شہادت کا جام پی لینا، اگر موت آئے تو موت کو قبول کر لینا، لیکن حضور سے بغض نہ کرنا، عناد دشمنی نہ کرنا۔ تو جس علی نے ہمارے دلوں میں محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی ہو، اور پھر سالہ آج کل کا یہ بیکار مولوی کہے کہ تو علی سے نفرت کرتا ہے، ارے ہمارے سینوں میں تو محبت ہی علی نے پیدا کیے گئے، ہمارے سینوں میں تو اللہ کو اوپر عشق مصطفیٰ کا جو چراغ چلا گئے، اللہ اکبر یہ حضرت علی کا فیضان ہے، علی کا صدقہ ہے۔ تو اللہ اکبر جس علی کے صدقے میں ہمارا دل، ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ سے روشن ہوا گے، اور آج ہم لوگ پھر علی سے بغاوت کرنے لگے، ہم علی کے باغی، علی سے دشمنی کرنے والے، بغاوت کرنے والے، وہ اللہ اکبر حضرت علی کے خلاف بولنے والے نہیں ہے۔ ہم لوگ تو وہ ہے رات کو سوتے بھی یا علی کہتے گے، اڑتے بھی یا علی کہتے گئے، ہم لوگ تو وہ گئے کہ ہر وقت جب بھی کسی کو کہتے گئے، ہم یوں کہتے کہ اللہ اکبر علی کی محبت میں جینا، علی کی محبت میں مرنا، یہی پکے مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہ نعرہ دنیا بھر میں ہم اللہ اکبر لگائے اور لوگ بکواس سے کرے، ہم کو لوگوں کی بکواسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنے ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اکبر جو علی سے محبت کرنے والا ہے اور بغض کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر اسے علی کا اللہ اکبر باغی، اہل بیت کے دشمن قرار دے رہے گے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ورنہ ہم لوگ تو وگے کہ اللہ اکبر، اگر ہم لوگوں کو کوئی یوں بھی کہے کہ اللہ اکبر یہ علی سے بغض رکھتا ہے، پھر بھی اس کے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی ہم یا علی کہتے رہیں گے، پھر بھی یا علی کہتے رہیں گے، اور یقیناً ہم تو یہ کہتے گے یا اللہ تو اہل بیت اطہار اور خصوصاً جو 5 اہل بیت اطہار ہیں، یا اللہ ان کے صدقے میں میری نسلوں کو آباد فرما دے، میری نسلوں کو، ہم تو اپنی نسلوں کو آباد کرانے کی تمنا بھی اہل بیت اطہار سے رکھتے گئے کہ ان کے قدم اور ان کی دعاؤں سے اور ان کے وسیلے سے ہماری نسلیں آباد ہو جائے گی۔ ہم بغض رکھنے والے نہیں، یہ محبت کرنے والے گے، اور ہم ہی علی والے گے۔ یہ شیعہ لوگ اور یہ اللہ اکبر آج کل کے بھونکنے اور بکواس کرنے والے، یہ سب دکھاوی کی لوگوں کی محبت ہے، سینہ پیٹنا، کالے کپڑے پہننا، ان لوگوں کو کوئی علی سے محبت نہیں ہے، یہ صرف علی کے نام پر فیکٹریاں کھول کے اپنے پیٹوں کو آباد کرتے گئے۔ ہم ہے کہ اللہ اکبر ہمیں ملے یا نہ ملے پھر بھی یا علی کہتے گئے، ملے یا نہ ملے پھر بھی یا علی کہتے گئے۔ اس لیے ہمیشہ دوستوں اور میرے بیان سننے والے میں ایک ہی یہ نصیحت بھی عرض کرتا ہوں، اور یہ سمجھ لو کہ آخری دم تک یہ وصیت بھی آپ لوگوں کے یہ رہے کہ ہمیشہ علی سے محبت کرنا اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ہمیشہ ان سے محبت کرنا، اور اللہ اکبر کبھی بھی ایسے کو امام بھی نہ بنانا، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھنا جو فقط اللہ اکبر دکھاوے کے لیے علی کا نام لیتا ہو، اہل بیت اطہار کا نام لیتا ہو۔ امام اسی کو بنانا اور اسی کے مقتدی بننا اور اسی کے پیچھے نماز پڑھانا جو دل سے کہے یا علی، جو دل سے کہے یا حسن، جو دل سے کہے یا حسین، اسی سے محبت کرنا، دکھاوے کے اللہ اکبر محبت میں آ کے اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھنا ہے۔ اس لیے علی سے محبت کرنا یہ ہمارے کیا ایمان کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ کل جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو مولا کائنات اپنے چاہنے والوں سے کہیں گے اے میرے چاہنے والوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ فرمان مولا کائنات کا ہوگا، الحمدللہ اس فرمان میں ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے
انشاءاللہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہم علی سے محبت کرنے والے گے تو یقینی طور پر علی سے محبت کرے، یہی کیا ہے ایمان کی دلیل ہے۔ تو سب سے پہلے یہ 4 خلیفہ کا بیان مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو کل جاری و ساری رہے گی۔ تو میں نے 4 خلفائے راشدین کا ذکر آپ کے سامنے کیا کہ ہمارا عقیدہ سب سے پہلے خلیفہ، آپ ہی نام لو، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق بولو، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ عمر، اور تیسرے خلیفہ عثمان، اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی شیر خدا، فاطمہ کے شوہر، حسین کے والد، ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی، ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے سر کے تاج، ہمارے دلوں کی دھڑکن، اور ہمارے جسموں کی خوشیاں، اور ہمارے زندگی کی اللہ بس ساری خوشیاں، اور قیامت میں ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ حضرت علی، یہ کون ہے؟ چوتھے خلیفہ آئے گئے۔ اللہ حضرت علی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، بولنے یا سننے میں کوئی غلطی کو اللہ اسے معاف فرمائے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأوا الفاتحہ۔